لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پڑھو. ولایت اور حاکمیت امام معصوم کے عنوان سے بتوفیق الہی آج کی تیسری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں. اس کلی عنوان کے ذیل میں آج کی مجلس کا عنوان ہے ضرورت امام. جب ایک معاشرے کے افراد یہ چاہیں کہ وہ معاشرہ صحیح سمت میں حرکت کرے تو ضروری ہے کہ وہ ایسی روش کا انتخاب کرے کہ جس میں ان کی مادی اور معنوی دونوں ضروریات پوری ہو رہی ہوں. اور اگر کوئی معاشرہ یہ چاہے کہ اس کی مادی اور معنوی دونوں ضروریات پوری ہوں تو اسے ایک قانون کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیشہ ہر جگہ ہر معاشرے میں کچھ قوانین ہوا کرتے ہیں جن کے تحت وہ معاشرہ حرکت کرتا ہے. مثلا ایک سادی سی مثال، ایک معاشرہ ہے، اس میں صبح بازار کتنے بجے کھلے گا، شب کو بازار کتنے بجے بند کیا جائے گا، یہ ایک قانون کے تحت طے کیا جائے گا. اسی طرح اگر اس معاشرے میں ایک ازدواج ہونی ہے تو اس کے بھی کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ قوانین ہیں. مثلا گواہوں کا ہونا لازم ہے، یا مثلا لڑکی کے لیے باپ کی اجازت ضروری ہے الی آخر. یا مثلا اس معاشرے میں دینی اعتبار سے جو ضروریات ہیں، جو واجبات ہیں، جیسے کہ نماز، اس کے اوقات کیا ہیں؟ مثلا صبح
طلوع خورشید، طلوع سورج سے پہلے ایک نماز ہے، زوال کے وقت دوسری نماز ہے، غروب کے وقت ایک نماز کا وقت ہے. یہ سارے قوانین ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قوانین بنائے گا کون؟ اس قوانین کو بنانے والا کون ہونا چاہیے؟ وہ جو بھی ہو، ان کو، اس شخص کو، اس ہستی کو، اس ذات کو ان دو شرائط پر پورا اترنا چاہیے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جس معاشرے کے لیے، یعنی جس میں انسان زندگی گزار رہے ہیں، وہ قانون بنا رہا ہے، اس معاشرے کے انسانوں کی مادی اور معنوی ضروریات سے اسے کاملاً آگاہی ہونی چاہیے. 99% نہیں، 100%. دوسری شرط یہ کہ وہ ذی نفع نہ ہو، صاحب نفع نہ ہو، یعنی وہ قانون اس طرح سے نہ بنائے کہ اس قانون سے خود فائدہ اٹھائے. یہ دو شرط اس قانون کے وضع کرنے والے میں ہونی چاہیے، تب اسے قانون بنانے کا حق ہے. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انسان خود قوانین بناتے ہیں، لیکن جب وہ قوانین بناتے ہیں تو معاشرے میں اعتراض بھی ہوتا ہے، اور اس اعتراض کے نتیجے میں وہ قوانین تبدیل کر دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب وہ قوانین کامل نہیں ہے ایک ذات انسان کے لیے. یا ایک اور چیز جو دیکھنے میں آتی ہے، ان قوانین کے تحت، ان قوانین کے ہوتے ہوئے بھی معاشرے میں ظلم ہے، جبکہ وہ قوانین معاشرے میں کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ معاشرے میں فساد نہ ہو. یہی مقصد ہے. کیونکہ انسان جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے وہ فردی زندگی نہیں ہے، اجتماعی زندگی ہے، اور اجتماعی زندگی کے لیے قوانین ضروری ہیں. فردی زندگی کے لیے قوانین ضروری ہیں، لیکن اگر فردی زندگی میں قوانین کا لحاظ نہ رکھا جائے تو اتنا فساد وجود میں نہیں آئے گا. لیکن اگر اجتماع میں قوانین نہ ہو تو ایک بڑا فساد وجود میں آ سکتا ہے. تو اگر کوئی قانون بنا رہا ہے معاشرے میں تو پھر ظلم نہیں ہونا چاہیے اگر وہ قانون صحیح ہے. اور اگر ظلم ہے تو اس کا مطلب اس قانون میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے ظلم ایجاد ہو رہا ہے. اور دوسری شرط یہ کہ وہ قانون بنانے والا ذی نفع نہ ہو، اپنے مفاد کے لیے قانون نہ بنائے. یہ بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک قانون جب بنتا ہے تو وہ کسی خاص گروہ، کسی خاص منطقے، کسی خاص علاقے، کچھ خاص افراد کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے، لیکن کسی اور کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. مثلا کسی ایک جگہ پر پانی کو روک کر ڈیم بنا دیا جائے تاکہ وہاں کی سرزمین کو سیراب کیا جائے، لیکن اس ڈیم بنانے سے ایک اور منطقہ ہے جہاں پہ خشک سالی پیدا ہو رہی ہے. یعنی ایک قانون جو انسان نے بنایا، اس کے نتیجے میں کسی ایک کو فائدہ ہوا اور کسی ایک کو نقصان. بس قانون بنانے کا حق اس کو ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، جہاں کوئی خطا کا امکان نہ ہو. اس دنیا کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اس میں اگر تمام ملک کسی ایک چیز کے لیے رائے دیں اور فقط ایک ملک جس کو ایک خاص اختیار حاصل ہے وہ ان تمام 192 ممالک کی رائے کو رد کر دے تو اس ایک ملک کی رائے کو اس 192 ممالک کی رائے پر مقدم جانا جاتا ہے. یہ کیسا قانون ہے؟ یہ اس ادارے کی بے عدالتی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. بس چاہے کوئی ایک معاشرہ ہو، چھوٹی سی جگہ ہو یا بڑے سے بڑا ادارہ ہو، اگر انسان قانون بنائے گا تو
تو ظلم اور فساد کا اندیشہ ہے. بس قانون بنانے کا حق اس کو ہے کہ جو معصوم ہو. یعنی یا خدا قانون بنا سکتا ہے یا اس کا بھیجا ہوا نمائندہ, اور اسی نمائندے کی سرپرستی کو ولایت کہتے ہیں. یہی نمائندہ الہی جب معاشرے پہ سرپرست اور رہبر ہو تو اسی کو ولایت معصوم کہا جاتا ہے. اور ولایت معصوم یعنی زیر سایہ ولایت قوانین خدا کی پاسداری. اور معاشرے میں انحراف کب وجود میں آتا ہے؟ جب امت ولی خدا سے کہے کہ آپ گھر میں تشریف رکھیے, ہمیں فی الحال آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے فساد ایجاد ہوتا ہے. میں امت مسلمہ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا, گستاخی تو یہ امت کربلا میں کر چکی ہے. ہم تو فقط ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں. بس جب ولی خدا سے کہا جائے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے تو معاشرے میں انحراف پیدا ہوتا ہے. اور یہ انحراف یعنی کیا؟ یعنی ولی خدا جس معاشرے میں خانہ نشین ہو جائے. معاشرے پر کسی نہ کسی کی ولایت ضروری ہے. یا معاشرے پر ولی خدا کی ولایت ہوگی یا معاشرے پر اولیاء ابلیس کی. اگر معاشرہ ولی خدا کی ولایت سے خالی ہوا تو حتماً اس معاشرے پر اولیاء ابلیس کی ولایت ہوگی. یعنی ممکن نہیں ہے کہ ایک معاشرہ جس میں ولی خدا خانہ نشین ہو وہاں پر حق برسر پیکار ہو. جب ولی خدا خانہ نشین ہوگا تو کفر حاکم ہوگا. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ نہریں بہہ رہی ہوں اور کوئی دریا وجود نہ رکھتا ہو. اگر نہریں بہہ رہی ہیں, نہریں سیراب ہیں, تو کوئی نہ کوئی دریا ہوگا جو انہیں سیراب کر رہا ہے. لیکن ایک مرتبہ اس دریا کے آگے اگر بند باندھ دیا جائے, ڈیم باندھ دیا جائے, تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, یہ نہریں خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور خشک ہونے کے نتیجے میں وہ جو ہری بھری سرزمین ہے وہ صحرا اور بیابان میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر وہاں ہرے بھرے درخت نہیں ہوتے بلکہ وہاں خاردار درخت اور کانٹے وجود میں آتے ہیں. اور یہ ہر کانٹے والے درخت کبھی پھل نہیں دیتے بلکہ یہ صرف زخمی کرتے ہیں. اہل سنت کے منابوں کی دو بڑی کتابیں ہیں, جس میں ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ ابن کثیر. اس میں ابن کثیر نے ایک روایت کو نقل کیا. روایت ہے ولید ابن عتبہ کے بارے میں. یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو مدینہ کا والی ہے, جس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کیا. جب ولی خدا خانہ نشین ہو اور معاشرے میں ظلم کا نظام حاکم ہو جائے تو یہ وہ مقام ہے جہاں اولی الامر کا مصداق تبدیل ہو جاتا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، واضح ہے. رسول کی اطاعت کرو، یہ بھی واضح ہے. اور اولی الامر کی اطاعت کرو. یہ اولی الامر کون ہے؟ جب معاشرے میں ظلم کا نظام حاکم ہو تو پھر یہ اولی الامر کا مصداق تبدیل ہوتا ہے. کبھی یزید اولی الامر ہوتا ہے، کبھی عبد الملک بن مروان جیسے اشخاص اولی الامر ہوتے ہیں، اور کبھی یہ ولید جیسے اشخاص اولی الامر ہوتے ہیں. اور جب یہ اولی الامر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ابن کثیر لکھتا ہے کہ دربار میں بیٹھا تھا اور ایک مرتبہ اس نے کہا میری تمام آرزوئیں پوری ہو گئیں فقط ایک آرزو کے. کہا جی جناب علی کیا آرزو پوری نہ ہوئی آپ کی؟ کہتا ہے میری ایک آرزو ہے کہ میں کعبے کی چھت پر شراب کی بساط بچھاؤں اور سیر ہو کے شراب پیوں. جب اولی الامر کا مصداق تبدیل ہو جائے تو ایسے فساد وجود میں آتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کی یہ آرزوئیں ہیں. اگر آپ پہنچ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. آج بھی ولید بھی موجود ہیں جو درباروں میں بیٹھے ہوئے یہ آرزوئیں کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے امام سے یہ کہہ رکھا ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کیونکہ جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اس کے لیے یقیناً کوئی کوشش اور اقدام کروں گا. میں باقاعدگی سے دعائے ندبہ پڑھتا ہوں، میں امام کے ظہور کی دعا کرتا ہوں، میں الجل الجل کہتا ہوں. لیکن کیا یہ ثابت کرتا ہے کہ مجھے میرے امام کی ضرورت ہے؟ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں گھر سے باہر نکلوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور جب تک میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا میری ضرورت پوری نہیں ہوگی. پر اس لیے میں گھر سے باہر قدم نکالوں گا. تو مجھے اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اپنے امام کے لیے گھر سے قدم باہر نکال رہا ہوں یا نہیں؟ آج جو آپ فرش اعضاء پر موجود ہیں اور پورا عالم حسین کا غم منانے نکلا ہوا ہے، یہ اپنے امام کی خاطر ہی گھر سے باہر نکلے ہیں. فقط انہیں ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے، ایک زاویے کی ضرورت ہے. اگر ان کو ایک ڈائریکشن مل جائے تو وقت کا امام ظہور کر جائے گا. 40 میں کروڑوں کا مجمع ہے. اگر اس کروڑوں کے مجمع کو ایک ڈائریکشن دے دی جائے تو پھر دنیا کی کسی قوت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے. کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے. لیکن ان کروڑوں کے پاس ایک ڈائریکشن نہیں ہے، ایک زاویہ نہیں ہے، ایک واحد نظریہ نہیں ہے. 40 میں ایک فکری اور اعتقادی اتحاد کی ضرورت ہے. یہ فکری اور اعتقادی اتحاد ظہور کا مقدمہ ہے. لیکن پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اتحاد نہ ہونے پائے. میں موضوع میں جلدی سے وارث ہو رہا ہوں. پوری کوشش ہے کہ یہ اتحاد فکری اور اعتقادی پیدا نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جس دن یہ اتحاد پیدا ہو گیا اس دن ان کی بساط لپیٹ دی جائے گی. اس لیے پوری انویسٹمنٹ اس چیز پر کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بکھرے رہیں، جدا جدا رہیں. کیونکہ جس دن یہ متحد ہو گئے
اس دن وہ معاشرہ تشکیل پائے گا جو اپنے مقصد حیات کی طرف بڑھے گا، اور اس مقصد حیات میں فقط مومنین ہوں گے جو قوی ہوں گے، اور اس میں کوئی منافق نہیں ہوگا. اور جس امت میں منافق نہ ہو وہ اپنے اصلی ہدف کی طرف بڑھتی ہے اور اس کی فتح یقینی ہوتی ہے. ایک براڈ اسپیکٹرم میں ایک براڈ اسلامک سوسائٹی کی بات کر لیتے ہیں. ایک سال بعد پڑھے گا محمد وآل محمد. آج کی مجلس میں، آج کی گفتگو میں آپ کو کچھ فکر دینا چاہ رہا ہوں جو انشاءاللہ باقی آنے والی مجالس کا مقدمہ ہوگا. ایک براڈ اسلامک سوسائٹی کی بات کرتے ہیں. ایک سوال ایجاد ہوتا ہے، کیا اہل سنت برادران دشمنان اہل بیت ہیں؟ میں کنٹروورشل بات کر رہا ہوں تھوڑی، آپ سے تحمل کیجیے گا. کیا تمام اہل سنت دشمنان اہل بیت ہیں؟ یہ فکر کہاں سے ایجاد ہو رہی ہے؟ یہ فکر ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن یہ ایجاد کہاں سے ہو رہی ہے؟ مجھے تھوڑی سی ہمت چاہیے. ایک سلوات پڑے گا بلند محمد وآل محمد. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام دشمنان اہل بیت ہیں؟ میں ایسے افراد کو پرسنلی جانتا ہوں، شخصی طور پر. جو افراد جب اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں، میں اہل سنت افراد کی بات کر رہا ہوں، ان کی آنکھوں میں انتہائی اعلیٰ درجے کا احترام اور مودت ہوتی ہے. سیدنا کے لقب کے بغیر یہ ائمہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ یقیناً ہمارے کچھ افراد سے بہت بالا تر مقام پر موجود ہیں. ایسے افراد کیا دشمنان اہل بیت ہیں؟ یہ تفکر ہمارے درمیان موجود ہے. کہاں سے آ رہا ہے یہ تفکر؟ اور اس کے برعکس ایک اور تفکر بھی موجود ہے. یہ بھی سوال آپ کے سامنے پیش کر دوں. کیا تمام شیعہ گستاخ ازواج رسول ہیں؟ آپ تمام افراد یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. بس یہ جو افراد ان دونوں فرق میں موجود ہیں یہ مٹھی بھر افراد ہیں، مٹھی بھر افراد. یہ اہل سنت افراد کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور اہل تشیع افراد کو بھی بدنام کر رہے ہیں. اور جیسے پچھلی گفتگو میں آپ نے سماعت فرمایا، کچھ افراد معاشرے میں منافقین کا کردار ادا کر رہے ہیں اور کچھ افراد کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم نے کچھ افراد کو یہود امت کہا ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو معاشرے میں یہ تفکرات ایجاد کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے سے ضرورت امام ختم ہو جاتی ہے. معاشرہ پھر امام کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا. میں آپ کے سامنے جو باتیں کر رہا ہوں یہ تھوڑی سی کنٹروورشل ہیں، اور میں آپ کو کاملاً ان باتوں پر حق اعتراض دیتا ہوں. ایک سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. کاملاً آپ کو حق اعتراض دیتا ہوں، ابھی اسی وقت بھی اور مجلس کے بعد بھی آپ کو حق اعتراض ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں اور میرا فرض ہے کہ میں اس بات کا جواب دوں. اور
اور بہرحال بندہ حقیر تو ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہے، علماء کو ہمیشہ اپنی امت کے نزدیک ہونا چاہیے، ہمیشہ، کیونکہ جتنا امت اور علماء کا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، امام اور امت کا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے عالم کو ہمیشہ اپنی امت کے نزدیک ہونا چاہیے، اپنی عوام کے نزدیک ہونا چاہیے. میں آپ کو حق اعتراض دیتا ہوں، لیکن فقط ایک سوال کے بعد. میں اپنے امام کی خانہ نشینی کو ختم کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ یعنی میں کیا کر رہا ہوں کہ امام کا ظہور ہو جائے اور ان کی خانہ نشینی ختم ہو جائے. اب یہاں پہ بھی دو تفکر ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارا دشمن کسی چیز کو نہیں چھوڑتا. جہاں پر بھی وہ دیکھتا ہے کہ فساد ایجاد کیا جا سکتا ہے اور جہاں پہ ان کے اعتقادات میں دو مختلف قسم کے تفکر ایجاد کیے جا سکتے ہیں، وہاں وہ اپنا پورا کردار ادا کرتا ہے. تشخیص دینا ہمارا کام ہے. دو تفکر ہے کہ ہمیں آمادگی کرنے کی ضرورت ہے تب امام کا ظہور ہوگا، اور دوسری طرف یہ تفکر ہے کہ نہیں، ہمیں کسی آمادگی کی ضرورت نہیں ہے، امام کا ظہور ہو جائے گا خود بخود. یہ دو تفکرات. اب میں یہاں پر فقط آپ کو شبہات کے جواب نہیں دوں گا، کیونکہ ہماری اس معاشرے کا ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھا کے رکھا ہوا ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے فتنے ایجاد کیے جائیں، چھوٹے چھوٹے سوالات، چھوٹے چھوٹے شبہات ایجاد کیے جائیں اور پوری قوم کو اس کی طرف لگا دیا جائے. جس میں سے ایک شبہ جس کو میں فتنے کا نام دیتا ہوں، ٹیلی ویژن پر مناظرہ. یہ اس دور کا ایک فتنہ ہے جسے ایجاد کیا گیا ہے. مناظرہ، مقابلہ، مباحثہ، مباہلہ، یہ سب کے سب ایک ہی باب سے ہیں، مفاعلہ. عربی میں ایک باب ہے جسے باب مفاعلہ کہتے ہیں، لیکن ان چاروں کے معنی مختلف ہیں. مقابلہ ایک الگ نتیجہ دیتا ہے، مباہلہ ایک الگ نتیجہ دیتا ہے، مناظرہ ایک الگ نتیجہ دیتا ہے، مباحثہ ایک الگ نتیجہ دیتا ہے. اگر دو اشخاص آپس میں بیٹھ کر کوئی بات کریں اور یہ طے کریں کہ ہم نے ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہے، تمہاری رائے الگ ہے، میری رائے الگ ہے، اور ہمیں ایک خاص نتیجے پر پہنچنا ہے، جس نتیجے پر بھی ہم پہنچیں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، اسے کہتے ہیں مباحثہ. لیکن مناظرہ کیا ہے کہ دونوں اشخاص اپنی بات پر قائم ہیں اور ایک دوسرے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے میدان میں آتے ہیں، اور یہی شکست جب لان کا باعث بن جائے تو اسے مباہلہ کہتے ہیں. لیکن مناظرہ کبھی بھی عمومی نہیں ہوا کرتا. مناظرہ ہمیشہ علماء کے درمیان ہوتا ہے. جب اس مناظرے کو عمومی شکل دی جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عام عوام جس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اس کو نہیں سننا چاہیے تھا، یہ عام عوام اس میں مشغول ہوگی اور اس کے نتیجے میں کوچوں گلیوں میں دستے گریبان ہوں گے. آج یہی فضا ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میری بات کو اگر چاہیں تو کہیں لکھ لیں، 10 سال بعد اس کے نتائج آپ دیکھیں گے. اس کی آگاہی ضروری ہے. یعنی مناظرے کا تعلق عام عوام سے ہے ہی نہیں. مناظرہ ایک علمی چیز ہے جو دو علماء کے درمیان ہے، جو دو مکاتب فکری کے درمیان ایک بحث ہے. ایک نتیجے پر پہنچے، وہاں جو افراد ہیں وہ یہ جانتے ہیں کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، قبول کیا نہیں کیا، بات وہیں تمام اس محفل و مجلس میں. اس کا اثر عوام پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب اس کو گھسیٹ کر عوام کے درمیان لایا جائے گا تو یقیناً فتنہ ایجاد ہوگا. اور یہ دشمن چاہتا ہے کہ یہ عوام آپس میں دستے گریبان رہے. اب اس کا جواب میں آپ کو کلی طور پر دیتا ہوں. پہلے تو جزئی جواب سن لیجئے کہ جو ظہور کے معاملے میں ایک مسئلہ ہے. ایک سادہ سا جواب، امام کی غیبت کیوں ہوئی ہے؟
امام کی غیبت اس لیے وجود میں آئی کہ ایک 5 سالہ امام ہے جس کی حفاظت کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، اور اگر اسے پردہ غیب میں نہ بھیجا گیا تو بقیہ 11 اماموں کی طرح اسے قتل کر دیا جائے گا. سادی سی بات ہے، سب جانتے ہیں، سب اس پر متفق علیہ بات ہے، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف فقط نتیجے میں ہے، وہ بھی کسی خاص تفکر کی بنیاد پر. بس خدا نے اس آخری حجت کو قتل سے بچانے کے لیے پردہ غیبت میں بلا لیا. ارادہ خدا کیا تھا کہ یہی حجت خدا معاشرے میں رہے، ہدایت ہو، اور اس کی امت اپنے کمال تک پہنچے. لیکن وہ ارادہ خدا تحقق نہیں پایا، امام غیبت میں چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ محافظ نہیں تھے. اب اگر میں کہوں کہ ایک مرتبہ محافظ، جتنے محافظوں کی ضرورت ہے، اگر وہ محافظ آ جائیں تو کیا ہوگا؟ ظہور ہو جائے گا. محافظین کی وجہ سے، ان کی قلت، ان کے فقدان کی وجہ سے امام کی غیبت ہوئی تھی. وہ جب موجود ہوں گے تو ظہور ہو جائے گا. تو ان کے موجود ہونے کے لیے کسی آمادگی کی ضرورت ہے یا معجزے سے وجود میں آئیں گے؟ سادی سی بات ہے. لیکن میں جزیات میں نہیں جانا چاہ رہا، میں آپ کو ایک کلی فارمولا دینا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ میں سے تقریباً تمام افراد اس سے واقف ہیں. فزکس، کیمسٹری، میتھس میں کیا کیا جاتا ہے؟ فارمولا دیے جاتے ہیں. ہر چیز کو سالو کرنے کے لیے ایک مختلف چیز نہیں ہوتی، بلکہ ایک فارمولا دیا جاتا ہے کہ جس کے تحت بہت ساری چیزیں ایک ساتھ حل ہو سکتی ہیں. مختلف ویلیوز اس فارمولے میں ڈالتے جائیے، نتیجہ آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا. یہی ہے فارمولا. مظلومیت امام کا فارمولا کیا ہے؟ مظلومیت امام ایک چیز ہے نا جو وجود میں آئی، آج بھی وجود رکھتی ہے. اس کا فارمولا کیا ہے؟ تین چیزوں پر مبنی ہے مظلومیت امام. جہاں خدا پرستی نہ ہو، جہاں پہ بے معرفت یہ امام ہو، جہاں پہ ناشناسی دشمن ہو، وہاں پہ مظلومیت امام وجود میں آتی ہے. ان تینوں کو جمع کر دیجئے، مظلومیت امام وجود میں آ جائے گی. اگر 10 ہجری کے مسلمانوں کی ویلیوز اس فارمولے میں ڈالیں تو مظلومیت امیر کائنات وجود میں آئے گی. اگر 61 ہجری کے مسلمانوں کی ویلیوز اس فارمولے میں ڈالیں گے تو حسین کی مظلومیت وجود میں آئے گی. اور اگر آج کے مسلمانوں 21ویں صدی کے مسلمانوں کی ویلیوز اس میں ڈال دیں تو جو چیز وجود میں آئے گی اسے کہتے ہیں مظلومیت مہدی. اور اس کے برعکس کیا ہے؟ حاکمیت امام کا بھی کوئی فارمولا ہونا چاہیے، یقیناً ہوگا. وہ ہے خدا پرستی، معرفت امام، شناخت دشمن اور توکل بے خدا. یہ 4 چیزیں جہاں جمع کر دیں گے وہاں پہ جو چیز وجود میں آئے گی اسے کہیں گے حاکمیت امام. لیکن اس کی ویلیوز کہاں سے لائیں گے آپ؟ 1400 سال میں تاریخ پر نظر ڈالیں، اس کی ویلیوز آپ کو کہیں ملیں گی ہی نہیں، کیونکہ حاکمیت امام وجود میں ہی نہیں آئی کبھی. آپ کہیں گے 35 ہجری میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ مقرر کیے گئے، سربراہ رہبر مقرر کیے گئے، تو وہاں کیا حاکمیت امام وجود میں نہیں آئی تھی؟ خدا پرستی تھی، معرفت امام بھی تھی، شناخت دشمن نہ تھی. کیونکہ اگر شناخت دشمن ہوتی تو صفین میں شکست نہیں ہوتی. توکل خدا ہوتا، توکل پہ خدا ہوتا تو صفین میں شکست نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے یہ 2 ویریبلز، یہ 2 ویلیوز اس فارمولے سے غائب تھیں، اسی لیے حاکمیت امام وجود میں نہیں آئی، اور جس کا نتیجہ 40 ہجری میں امیر کائنات کی شہادت پہ اختتام پذیر ہوا.
تو اس کی ویلیوز کہاں سے لائیں؟ اپنے اطراف میں نگاہ کرنے کی کوشش کیجئے. کوئی نظر آتا ہے کہ جس کی خدا پرستی بہت بالا مقام پر ہو، جس کی معرفت امام بھی بہت بالا مقام پر ہو، جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہو، اور جس کا توکل خدا بھی 100% ہو؟ ایسا کوئی نظر آتا ہے؟ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں. اگر آپ کو کوئی ایسا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے حاکمیت امام وجود میں آ رہی ہے. اور اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ حاکمیت امام کہاں وجود میں آ رہی ہے تو اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، مخالفت نہیں کی جائے. کیونکہ ایک مرتبہ پھر جب مخالفت کی جائے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مظلومیت امام. مظلومیت امام مہدی آخر الزمان. اگر کسی خطے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ خدا پرستی موجود ہے، اس خطے کے لوگ معرفت امام رکھتے ہیں، اس خطے کے لوگ دشمن کو پہچانتے ہیں اور ان کا توکل بھی خدا پر ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہاں ظہور کی آمادگی ہو رہی ہے اور اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. دشمن کی پوری کوشش ہے کہ اس تفکر کا، اس حاکمیت جو ایجاد ہو رہی ہے، اس کا ساتھ نہ دیا جائے. جو کام عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ میں کیا تھا، آج وہی کام دشمن یہاں کر رہا ہے، تاکہ حسین جیسے کربلا میں تنہا رہ گئے تھے، آج حسین وقت تنہا رہ جائے، تاکہ وہ معاشرہ وجود میں آئے کہ جہاں اس معاشرے میں امام مظلوم ہو جسے آسانی سے قتل کر دیا جائے. یہی چاہتا ہے دشمن. تو بس یہ دیکھا جائے کہ نہ تمام اہل سنت دشمنان اہل بیت ہیں، نہ تمام شیعان علی گستاخ ازواج رسول. یہ کوئی ہے جو ان دونوں کو لڑوا رہا ہے. جب علی نے ازواج کسی زوجہ رسول کی بے احترامی نہیں کی تو علی کا ماننے والا کیسے کر سکتا ہے؟ جمل سے اتار کر با احترام عورتوں کے حصار میں امام حسن مجتبیٰ کی سربراہی میں گھر بھیجا ہے. بے احترامی نہیں کی علی نے، کیونکہ جانتے ہیں کہ ان کو رسول سے نسبت ہے، رسول کی حفاظت کرنی ہے، رسول کی ناموس کی حفاظت، رسول کے مقام کی حفاظت ہے. اب یہاں ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو احترام کے قائل نہیں ہیں وہ علی والے بھی نہیں ہیں. جو احترام کے قائل نہیں ہیں وہ علی والے نہیں ہیں. پھر صاف ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ علی کو ماننا فقط ظاہری کام نہیں ہے، باطن سے علی کو ماننے کی ضرورت ہے. پیغمبر نے ملاک بتایا ہے مومن اور منافق ہونے کا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کی پہچان کا ملاک ہے حب علی ابن ابی طالب. شیعہ منابع میں بھی یہ موجود ہے، سنی بڑے منابع میں بھی یہ موجود ہے. بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ابن داؤد میں موجود ہے، اور کئی منابعوں میں یہ موجود ہے حدیث کہ پیغمبر نے فرمایا کہ مومن اور منافق کی پہچان حب علی ابن ابی طالب ہے. لیکن حب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فقط ظاہر سے کہنا مسجد میں علی، کعبے میں علی، منبر پہ علی، بستر پہ علی کافی ہے؟
علی کو ان سب جگہوں سے پہلے یہاں ہونا چاہیے. اگر علی باطن میں ہے تو پھر علی ہر جگہ ہے. اگر علی باطن میں نہیں ہے تو پھر علی کہیں بھی نہیں ہے. اور یہی محب کی پہچان ہے کہ اس کے باطن میں علی وجود رکھتا ہے, اس کے باطن میں موجود ہوتا ہے. اور منافق وہ ہے جس کے فقط ظاہر میں علی ہے. اب جو بیٹھے ہوئے مقدسات اسلامی کی توہین کر رہے ہیں, یہ واضح ہے کہ وہ علی والے نہیں ہیں, کیونکہ علی والے ہوتے تو کبھی مقدسات کی توہین نہ کرتے. ان کے ظاہر میں فقط علی ہے, ان کے باطن میں علی نہیں ہے. اسی کو تو منافق کہتے ہیں. یہی تو اصلی منافق ہے. دو قسم کے افراد ہیں, ایک ظاہر سے علی کو مانتے ہیں اور ایک ظاہر اور باطن دونوں سے علی کو مانتے ہیں. یہ جو ظاہر اور باطن دونوں سے علی کو مانتے ہیں, ان کی نگاہ فقط فروع دین پر نہیں ہوتی, ان کی نگاہ اصول دین پر ہوتی ہے. کیونکہ اصول ایمان کا نام ہے علی ابن ابی طالب. میں تبرہ کے خلاف نہیں ہوں, کامل عقیدہ رکھتا ہوں تبرہ پر, لیکن تبرہ اصل دین نہیں ہے. تبرہ فروع دین میں سے ہے, وہ بھی 10واں مقام ہے تبرہ کا. باقی پہلے 5 اصول دین کامل ہوں, 9 فروع دین کامل ہوں, اس کے بعد تبرہ کی باری آتی. تبرہ واجب ہے لیکن شرائط کے ساتھ. ہر چیز کی ایک اصل ہوا کرتی ہے اور ہر چیز کی ایک فر یعنی شاخیں. مثال کے طور پر ایک درخت ہے, درخت کا تنا اصل ہے اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ اس کی فر ہے. جب کوئی شاخ خراب ہو جائے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ اصلی تنے پر یعنی جو اصل ہے وہ اس پر کوئی خرابی نہ آئے, وہ خراب نہ ہونے پائے. اگر فروع دین خراب ہونا شروع ہو جائیں, اس میں باطل تفکر داخل ہونا شروع ہو جائے تو اصل پہ بات آئے گی. یعنی اگر فروع دین میں کوئی خرابی پیدا ہوگی تو اثر اس کا ہوگا امامت پر, اثر ہوگا اس کا نبوت پر, اور اس کا اثر جائے گا توحید پر. اس لیے فروع دین کو کبھی خراب نہ ہونے دیں. تبرہ اس کی اصلی شکل میں ہونا چاہیے, تولا اس کی اپنی شکل میں ہونا چاہیے. جب تولا اپنی حدوں سے آگے پیچھے ہوتا ہے تو ایک مرتبہ مقصر وجود میں آتے ہیں, ایک دفعہ غالی. اسی طرح تبرہ اگر وہ اپنی حدوں سے باہر نکل جائے, کون سی حدیں؟ تبرہ کی حدیں کیا ہیں؟ تبرہ کے اصول وہ ہیں کہ جو ہمارے ائمہ نے ہمیں تعلیم کیے ہیں. زیارات میں تبرہ کا طریقہ سکھایا گیا, دعاؤں میں تبرہ کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. تو تبرہ اسی طرح کیا جائے جیسے امام بتا رہے ہیں. اب اگر امام نے کچھ اور بتایا ہے, اپنی خواہش کے حساب سے کچھ اور کیا جا رہا ہے, تو یہ امام کے ماننے والے نہیں ہیں, یہ امت میں گھسے ہوئے یہود امت ہیں, یہ منافقین امت ہے. اور اگر ہم ان کی تشخیص نہیں کریں گے تو 7 سمندر پار سے بیٹھ کر پھر ہمارے درمیان فساد برپا کیا جائے گا. آپ سمجھ رہے 7 سمندر پار سے بیٹھ کر, یعنی فون کالز کے ذریعے فیبریکیٹڈ سوال اچھالے جائیں گے اور ان کے جواب میں آدھا گھنٹے, ایک گھنٹے توہین کی جائے گی مقدسات دین کی. ایسا آج کیا جا رہا ہے, یہ ہمارے ضعف کا نتیجہ ہے, کیونکہ ہم اپنے امام کی ضرورت کو محسوس نہیں کر رہے. جس دن ہم اپنے امام کی ضرورت کو محسوس کر لیں, ایسے افراد کا معاشرے سے خاتمہ ہو جائے گا. گمراہی پر ہونا
مشکل نہیں ہے. گمراہی پر ڈٹے رہنا اصل گناہ ہے. اگر کوئی شخص گمراہی پر ہے اور وہ راہ ہدایت چاہتا ہے تو اپنے امام سے متصل ہو کر وہ راہ ہدایت پا سکتا ہے. ایک توبہ کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ اس بات پر ڈٹ جائے کہ جس طرح سے میں نے دین کو سمجھا ہے میں اسی طرح سے عمل کروں گا, تو وہ توبہ کے دروازے کی طرف کبھی نہیں دیکھے گا. وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہی رہے گا, کیونکہ اس کے ذہن پر ایک ایسا تفکر غالب آ چکا ہے جس کے تحت وہ خدا پرستی میں نہیں ہے بلکہ خود پرستی میں ہے, خود پرستی کا شکار ہے. کربلا میں ایک ایسے تفکر کی مثال ملتی ہے جو گمراہ تفکر تھا, گمراہ وجود تھا, لیکن اس کے وجود میں, اس کے باطن میں کہیں نہ کہیں ہدایت کی خواہش تھی. اس نے اپنے قلب پر کبھی مہر نہیں لگائی تھی. اس تفکر کا نام ہے تفکر حر ابن یزید رہائی. گمراہی کے بادلوں میں تھا حر, لیکن خواہش تھی کہ کسی طریقے سے ہدایت حاصل ہو جائے. حسین کربلا کی طرف سفر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ لشکر میں موجود ایک شخص نے کہا کہ مجھے دور سے نخلستان نظر آ رہا ہے. کہا نہیں نخلستان نہیں ہے, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دور سے کوئی گھوڑ سوار ہے جو ہماری طرف آ رہے ہیں. امام متوجہ ہوئے اور امام نے کہا کہ نزدیک ترین کوئی منزل ہے جس پر قیام کیا جا سکے. امام کو بتایا گیا. امام نے کہا لشکر کو اس منزل کی طرف موڑ دو. یہ حر ابن یزید رہائی کا لشکر تھا جو امام کی طرف آ رہا تھا. امام اس منزل پر پہنچے, امام نے قیام کیا. اتنی دیر میں جب حر کا لشکر پہنچا تو حر امام سے ہم کلام ہوا. کہا مجھے حکم ملا ہے حکومت کی طرف سے کہ میں آپ کو لے کر ابن زیاد کے حضور جاؤں. امام نے کہا دیکھو ہم اپنی مرضی سے کوفہ نہیں جا رہے, ہمیں خط لکھ کر, خطوط لکھ کر کوفہ بلایا گیا ہے. امام نے اشارہ کیا, ایک بوری لائی گئی جس میں سینکڑوں خطوط تھے. امام نے وہ حر کے سامنے رکھ دیے اور کہا حر دیکھو کوفیوں نے ہمیں دعوت دی ہے, ہم کوفیوں کی دعوت پر جا رہے ہیں. اگر کوفی اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, میں واپس مدینے پلٹ جاتا ہوں, یا اگر مدینے جانے کی اجازت نہیں ہے تو میں واپس یمن کی طرف چلا جاتا ہوں. حر نے کہا آپ کو کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے, فقط اور فقط آپ کو کوفہ جانا ہوگا. امام نے کہا خیموں میں جتنا پانی ہے وہ لے کر آؤ. حر کا لشکر پیاسا ہے, اسے پانی پلاؤ. پانی لایا گیا, حر کے لشکر کو سیراب کیا گیا. پھر امام نے حکم دیا کہ جاؤ جتنے حیوان ہیں ان کو سیراب کرو, اس کے حیوان بھی پیاسے. امام یہاں حر کی تربیت کر رہے تھے مہربانی کے طریقے سے. ایک مہربان امام مہربان طریقے سے حر کی تربیت کر رہا ہے, کیونکہ امام جانتے ہیں کہ حر کے قلب میں نور ہدایت موجود ہے.
نماز کا وقت ہوا، امام نے کہا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جاؤ جا کے تم بھی اپنی لشکر کی جماعت کراؤ۔ حر نے جواب دیا کہ ہم آپ ہی کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ حر جانتا تھا کہ نواسہ رسول جہاں ہو وہاں امامت کا حق فقط نواسہ رسول کو ہے، یہ جانتا تھا۔ نماز پڑھائی امام نے، نماز تمام ہوئی، امام نے کہا حرکت کرنے کے لیے آمادہ ہوا جائے۔ جیسے امام سوار ہوئے، حر نے آ کے امام کا راستہ روک لیا۔ یہاں امام نے کہا کہ اب حر کے لیے تربیت کی روش کو تبدیل کرنا ہوگا۔ حر نے کہا، امام نے کہا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ امام نے روش ہدایت کو تبدیل کیا۔ سب منتظر تھے، حر کی طرف دیکھ رہے تھے حر کیا جواب دیتا ہے۔ حر نے خود کو ضبط کیا اور حر نے کہا کہ اگر کوئی اور میری ماں کا نام لیتا پورے عرب میں تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن خدا کی قسم میں آپ کی ماں کا نام اپنی زبان پر جاری نہیں کر سکتا۔ حسین نے جو تیر ہدایت چلایا تھا وہ حر کے قلب میں جا لگا۔ حر نے کہا آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ کوفہ کی طرف چلے۔ جب کربلا کے مقام پر پہنچے تو ابن زیاد کا قاصد آیا، حر کو ایک اور خط دیا۔ حر نے پڑھنا شروع کیا، لکھا تھا اے حر جہاں حسین کو روکا ہے وہیں روک دو، یہاں سے ایک قدم آگے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حر نے امام کو خط پڑھ کے سنایا اور کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے، میں مامور ہوں حکومت کا، اب آپ کو یہاں سے کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حر ہے، حر ایک بہادر شجاع شخص ہے عرب کا، غیرت ہے حر کی۔ امام نے کہا خیمے نصب کر دیے جائیں۔ فرات کے کنارے خیمے لگا دیے گئے۔ دن گزرتے گئے، لشکر پہ لشکر آتے گئے۔ حر یہ سمجھ رہا تھا کہ امام سے کوئی مذاکرات کیے جائیں گے، کوئی گفتگو کی جائے گی اور اس کے بعد اس معاملے کو حل کر لیا جائے گا۔ لیکن جب حر نے دیکھا کہ روز ہزاروں کا لشکر آ رہا ہے تو اب حر کے اندر اضطراب پیدا ہونا شروع ہوا۔ جب 9 محرم آئی تو حر نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو وہ ہے ہی نہیں جس کے لیے حسین کو روکا گیا تھا، دشمن کے ارادے تو ہیں ہی کچھ اور۔ حر رات کو شب عاشورہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ جب صبح عاشور ہوئی تو ایک مرتبہ جب حر نے دیکھا کہ اب لشکر آمادہ ہے، نیزے نکل آئے ہیں، تیر کمانوں میں ہیں، تلواریں نیام سے باہر ہیں، حر سمجھ گیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ حر ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھا تھا اور حر کپ کپا رہا تھا۔ حر کا بیٹا آیا اور کہا بابا یہ کیسا اضطراب ہے، یہ کیا کیفیت ہے؟ حر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس وقت جہنم اور جنت کے درمیان محسوس کر رہا ہوں، اور خدا کی قسم میں اس جنت کو جہنم کے عوض تبدیل نہیں کروں گا، نہیں بیچوں گا، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ بیٹے نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں حسین سے شرمندہ ہوں، حسین سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ صبح عاشور کا واقعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حر گھوڑے پر سوار، بیٹے سے کہا چلو۔ بیٹے نے کہا کیا حسین ہمیں معاف کر دیں گے؟ کہا حسین کریم ابن کریم ہے، آؤ حسین کے پاس چلتے ہیں۔ حر نے یہاں گھوڑا دوڑایا، ادھر حسین نے عباس اور اکبر سے کہا آؤ مہمان آ رہا ہے، استقبال کرنا ہے۔ حر گھوڑے پر دوڑتا جاتا حسین کی طرف اور یہ کہتا جاتا خدا میں تجھ سے شرمندہ ہوں، خدا میں تیرے حسین سے شرمندہ ہوں، میں نے گناہ کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ لیکن معافی دینی تھی ولی خدا نے۔ حر حسین کے خیمے کے نزدیک پہنچا، گھوڑے سے اترا،
اب گھوڑے سے اتر کر ایسے ہی حسین کے پاس نہیں گیا, سب سے پہلے اپنے جوتے اتارے, اپنے گلے میں ڈالے. غلام بن کے جا رہا ہے اب حسین کا. خاک کربلا اٹھائی, سر میں ڈالی, سر کو جھکایا, حسین کے پاس پہنچا. حسین منتظر تھے. حسین سے کہا, اے میرے مولا, میں نہیں جانتا تھا ان کا ارادہ کیا ہے. میں نے گناہ کیا کہ میں نے آپ کو کربلا کی سرزمین پر روکا. اگر میں ان کے ارادے کو جانتا ہوتا تو کبھی آپ کو اس سرزمین پر نہ روکتا. کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ کیا میری توبہ بارگاہ خدا میں قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا, تمہاری توبہ کو پروردگار نے قبول کر لیا. اور ایک روایت کے مطابق امام نے علی اکبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا, جا کے حر کو گلے لگاؤ. امام نے کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ حر شرمندہ ہے, حر ٹوٹ چکا ہے. ایک دفعہ علی اکبر نے جب حر کو گلے لگایا تو حر میں دوبارہ ایک دفعہ حیات آ گئی. حر دوبارہ سے وہی زندہ حر ہو گیا. حر نے امام کی طرف سر اٹھا کے کہا, اے امام, میں وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے آپ کو کربلا میں روکا تھا. مجھے اجازت دیجیے کہ سب سے پہلے جا کر آپ پر قربان ہو جاؤں, سب سے پہلے آپ پر جا کر قربان ہو جاؤں. امام نے اجازت دی. حر آمادہ ہوا. پہلے حر کا بیٹا گیا, بیٹا شہید ہوا. حر ابھی پہنچنا چاہتے تھے, جیسی بیٹے کے لاشے پر پہنچے دیکھا کہ حسین پہلے سے موجود ہے. حر نے کہا, امام, یہ غلام ابن غلام ہے, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ امام نے کہا, تم جانتے نہیں ہو کہ جس کا جوان بیٹا شہید ہو جائے, جس کا جوان بیٹا مارا جائے, باپ اس کے لاشے پر نہیں آتا. حسین لاشے کو لے کر پلٹے, حر میدان کی طرف گئے, رجس خانی کی, حملہ کیا. حملہ کرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ تم جانتے نہیں ہو تم کس کے خلاف کھڑے ہو, تم حسین کے خلاف کھڑے ہو. یہ زہرا کا لال ہے, یہ نبی کا نوازا ہے, تم اس پر تلواریں چلاتے ہو, لان ہو تم پر, وائے ہو تم پر. یہ کہتے جاتے اور لشکر میں داخل ہوتے جاتے, قتل کرتے گئے, واصل جہنم کرتے گئے. ایک مرتبہ جب حر وسط لشکر پہنچ گئے تو اب تیر برسنا شروع ہوئے, نیزے برسنا شروع ہوئے, حر پر تلواریں چلنا شروع ہوئیں. حر زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر حر کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے. اور ایک مرتبہ تاب نہ لا سکے اور گھوڑے سے گرے. حر کا چہرہ زخمی ہے, حر کا بدن زخمی ہے. حسین دوڑتے ہوئے حر کے لاشے پر آئے اور حر کی آنکھوں میں خون ہے, چہرے پر خاک ہے, اور یہ سوچ رہے ہیں کیا غلامی کا حق ادا ہو گیا؟ آنکھیں بند ہونے والی ہیں. حر کے جسم سے روح پرواز کرنے والی ہے. حر فقط ہاتھ جوڑ کر دعا کر رہے ہیں خدا سے, اے خدا, غلامی, اس غلام کو قبول کر لے, اس غلامی کے حق کو قبول کر لے. ایک مرتبہ حر نے محسوس کیا حر کے سر کو کسی نے اٹھایا, زانو پر رکھا, اور ایک مرتبہ ایک ابا حر کے چہرے سے پھیری گئی. جب ابا پھیری گئی تو حر کے چہرے سے خون صاف ہوا, آنکھوں سے خون صاف ہوا. حر